السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 8 ہے۔ آج کے درس میں ہم قرآن کریم کی 2 صورتیں، سورہ الفیل جسے ہم الم تر کیف بھی کہتے ہیں اور سورہ قریش جسے ہم لیلاف قریش بھی کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الفیل میں اللہ تبارک و تعالی نے لشکر ابرہا اور ابابیل نامی پرندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اللہ نے تحفظ کعبہ کے خاطر ابرہا کے لشکر کا کیا حال کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی ناپاک کوششوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، لوگو یاد رکھو اللہ نے ہاتھی والوں کے مقابلے میں ابابیل نامی ننھے ننھے پرندوں کی جماعت بھیج دی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، لوگو ان ننھے ننھے پرندوں کو کمزور نہ سمجھو، یہ ننھے ننھے پرندے اپنے چونچ سے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ابرہا کے لشکر پر حملہ کرنے لگے۔ تو ابرہا کے لشکر کا وہ حال کیا کہ نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو ان پرندوں نے ابرہا کے لشکر کو کھائی کھیتی کی طرح کر دیا، وجود کو مٹا کر رکھ دیا، نام و نشان ختم کر دیا۔ اب چلیے سورہ قریش سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل قریش کے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اللہ نے اہل قریش کو دین حق کی رغبت دلانے کے لیے سردی اور گرمی کے تجارتی سفر کو آسان کر دیا، تاکہ سردی کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کر سکیں، کیونکہ سب لوگ اہل قریش کو اہل حرم کہتے تھے اور کعبہ کی وجہ سے ان کا خوب احترام کیا جاتا تھا، لوگ ان کا خوب احترام کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اہل قریش کو چاہیے کہ کم از کم اللہ کے انہی نعمتوں کی وجہ سے رب کعبہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادات کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کیونکہ اللہ نے اہل قریش کو فقر و فاقہ کے وقت، بھوک مری کے وقت رزق کا ذریعہ فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے انہیں امن و امان والی زندگی عطا فرمائی،
سکون والی زندگی عطا فرمائی۔ صدق اللہ